بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو دا نیکسٹ ایپیسوڈ آف بلیک اسپیل۔ ارے یہ کیا؟ میں یہاں کیسے اور یہ کون سی جگہ ہے؟ جولیا نے خود سے بولتے ہوئے کہا۔ جولیا نے دیکھا کہ ہر طرف تاریکی ہے۔ جولیا کو اپنے اوپر بیتے ہوئے گزشتہ واقعات یاد آ گئے کہ الاسکا کے برفانی علاقوں میں عمران اور جوزف کے ساتھ موجود، اور اچانک ایک دفعہ پھر شیطانی قوتیں جن کی آنکھوں میں پاورفل کشش تھی، جسے دیکھتے ہی جولیا کا دماغ ٹرانس میں آ گیا تھا۔ پھر جولیا کو کسی قسم کا ہوش نہیں رہا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، اور اب اس کا دماغ بیدار ہوا تھا تو یہاں ہر طرف تاریکی ہی۔ جولیا پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی تو جولیا کو محسوس ہوا کہ یہاں اس کے علاوہ اور بھی کئی افراد موجود، لیکن کون؟ ابھی اس کا جولیا کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ یہاں کوئی ہے؟ اس نے اندھیرے میں آواز سنائی دی تو جولیا چونک گئی، کیونکہ پرسٹر کلارا کی آواز جسے جولیا اچھی طرح جانتی تھی۔ ہاں کلارا، میں بھی یہاں اس اندھیرے کمرے میں ہی ہوں، جولیا نے کہا۔ گڈ جولیا، تم بھی یہاں ہو، اور مجھے یہاں اور بھی محسوس ہو رہے ہیں لوگ۔ یہ ہم کہاں ہیں؟ مسٹر کلارا نے جولیا کی آواز سن کر چونکتے ہوئے کہا۔ معلوم نہیں کلارا، ہم کہاں ہیں، لیکن جہاں بھی ہیں آغا نامی شیطان پرست کے قیدی ہیں، اور غالباً اس کی طریق دنیا میں ہوں گے۔ جولیا نے کلارا کی آواز کا تعین کرتے ہوئے اور کھڑے ہو کر اندازے سے اس کے قریب آتے ہوئے کہا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری طرح تم پکیشے ایجنٹوں پر بھی آقا نامی شیطان پرست کا ہولناک وار ہوا ہے؟ مسٹر کلارا کی چونکتی ہوئی آواز آئی۔ ہاں کلارا، اور میرے خیال میں شیطان کا یہ بھیانک اور خوفناک وار ہمارے علاوہ اور بھی دنیا کی معروف ایجنسیوں پر ہوا ہوگا، جولیا نے کہا۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر یہاں ہمارے علاوہ کفرستانی، بلغارنمی، شوگرانی، باچانی اور دیگر معروف ملکوں کے ایجنٹ بھی یہاں قیدی ہوں گے، کلارا نے کہا۔ تو جولیا چونک گئی، اور اب اندھیرے میں بھی ان کی آنکھیں تھوڑا تھوڑا دیکھنے کی قابل ہو گئیں۔ تو یہ دیکھ کر دونوں حیران ہو گئیں کہ یہاں ان کے علاوہ واقعی دیگر بھی چند ممالک کے سیکرٹ ایجنٹ لڑکیاں یہاں پر تھیں، اور ان میں بلیک ڈیتھ، زیرو لینڈ اور اسرائیل کی خاص ایجنٹ لڑکیاں بھی شامل تھیں۔ واقعی یہاں تو ہمارے دوست، دشمن اور دیگر معروف ملکوں کی سیکرٹ اور فائٹر لڑکیاں بھی یہاں موجود ہیں، جولیا نے بھی چونکتے ہوئے کہا۔ اور دونوں نے نوٹ کیا یہاں صرف سیکرٹ اور فائٹر لڑکیاں ہی یہاں قیدی اور ابھی تک بے ہوش۔ اب ان کی آنکھیں کافی حد تک اندھیرے میں دیکھنے کے کافی حد تک قابل ہو گئیں، اور انہوں نے دیکھا کہ یہاں ایک کافی بڑا کمرہ تھا، جہاں ایک بہت بڑا بت بھی جو بہت ہی گرہ میز اور خوفناک، یقیناً شیطان کے نام پر منسوب تھا، اور کمرے کی دیواریں بھی یہاں سیاہی تھی جہاں خون جمع ہوا تھا، اور کمرہ بہت خوفناک منظر پیش کر رہا تھا۔ جولیا، یہاں تو اسرائیل کی معروف ایجنسیوں GB5، ریڈ آرمی اور سیکرٹ سروس کی رکن ممبران بھی شامل ہیں، اور تمہاری طرح میری اور درینہ دوست کرنل فریدی صاحب کے ساتھی روزہ تک بھی یہاں قید ہے، مسٹر کلارا نے غور سے ان تمام لڑکیوں پر نظر دوڑاتے ہوئے کہا۔ اور میری، روزہ اور تمہاری رکھی خاص زیرو لینڈ کی تریسیا نانوت اور بلیک ڈیتھ کی رینا منڈارے بھی یہاں قید ہیں، جولیا اس خوفناک صورتحال اور خوفناک کمرے میں ہونے کے باوجود پھیکے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی دوران روزہ، کیپٹن لیزا اور تنسیلا کو بھی ہوش آ گیا، اور وہ اچانک چونک کر اندھیرے میں دیکھ کر آنکھیں پھاڑنے لگی۔ فکر نہ کرو،
روزا، تم یہاں اکیلی نہیں ہو، تمہاری دوست جولیا کلارا بھی یہاں موجود ہیں۔ روزا کو اندھیرے میں بیرسٹر کلارا کی آواز سنائی تو روزا کے ساتھ تمثیلہ اور کیپٹن لیزا بھی چونک پڑی۔ یہ ہم کہاں قید ہیں؟ تمثیلہ نے اندھیرے میں روزا اور بیرسٹر کلارا کی آواز سن کر چونک کر پوچھا۔ ہمیں آقا نامی شیطان پرست نے اپنی طریق دنیا میں بلایا ہے تاکہ ہم سب ایک دوسرے سے مل سکیں، اور پھر آقا ہم سب کی دعوت کرے گا تاکہ ہمارا سیوا کر سکے۔ اس بار جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا تو حیرت اور خوفناک حالت کے باوجود بیرسٹر کلارا، تمثیلہ اور روزا ہنس پڑی۔ بہت خوب، اس کا مطلب ہے کہ طارق صاحب کی بات درست ثابت ہوئی اور آقا نامی شیطان دنیا میں اپنا ہول اور دہشت برپا کرنے اور شیطان پرست بنانے کے لیے اسیب کا ہولناک شیطانی وار کر کے پراسرار طریقے سے اپنی طریق دنیا کا قیدی بنا لیا ہے۔ ہم روزا نے مسکراتے ہوئے کہا، اور غور کرنے سے اب اس کی آنکھ بھی طریقی میں دیکھنے کے قابل ہو گئی اور اس کمرے کا بھیانک ماحول بھی اس کے سامنے تھا، لیکن کرنل فریدی جیسے جی دار سیکرٹ ایجنٹ کے ساتھی ہونے کی وجہ سے جلدی ہی اپنے خوف پر قابو پا لیا تھا۔ کیپٹن لیزا، تم واقعی بہت مضبوط ہے صاحب کی سیکرٹ ایجنٹ، کیونکہ مجھے تو عمران نے بہت ٹریننگ دے رکھی اور مجھے خوف کو یا سر پر وار کر کے بے ہوش کیا گیا یا بے ہوش کرنے والی چیزیں سخت پریکٹس کی وجہ سے جلدی ہوش آ جاتا ہے، اور کرنل فریدی صاحب نے روزہ کو ایسے ہی ٹریننگ دے رکھی، اور ڈاکٹر صاحب اور میجر صاحب نے بھی کلارا اور تمثیلہ کو اسی طرح کی بہت ٹریننگ دے رکھی ہیں، لیکن تمہارا ہوش میں آ جانا ظاہر کرتا ہے کہ تم نے بھی اس طرح بہت ٹریننگ کر رکھی۔ جولیا نے کیپٹن لیزا کی طرف دیکھ کر خشک لہجے میں پوچھا، کیونکہ چاروں میں صرف یہ ان کی دشمن ہی تھی۔ پہلی بات تو یہ کہ بے شک تم پکیشیائی بلغارنوی ہم اسرائیل کے سخت دشمن ہیں، لیکن گریٹ لینڈ سے ہماری کوئی دشمنی نہیں، لیکن کافرستان ہمارا بہت ہی اچھا دوست ملک، اور روزہ میری دوست نہ صحیح لیکن اکریمی ہے، اور کافرستانی آزاد ہونے کی وجہ سے یہ بھی میرے ساتھ کوئی عداوت نہیں رکھتا۔ اور جہاں تک تمہاری بات کا تعلق ہے تو ہاں، ہمارے ملک کی جی پی 5 سیکرٹ ایجنٹ کیپٹن ماریا اور ریڈ آرمی کی کیپٹن جوسپین بے شک کرنل ڈیوڈ صاحب اور کرنل فرانک صاحب کی بے شک بہت ہنرمند فائٹر لڑکیاں ہیں، لیکن کسی بھی طرز میں بے ہوش ہونے کے بعد جلدی ہوش میں آنے کی ٹریننگ ان کو نہیں ہے۔ لیکن میرے چیف کرنل راس صاحب تمہارے ساتھی عمران بلکہ تمہارے باس عمران کی طرح ٹیلی پیتھی کے ماہر ہیں اور ہپنوٹائز کر کے آنکھ کے ذریعے دماغ کو قابو کرنے کا فن جانتے ہیں، اور انہوں نے مجھے بھی نازک موقع پر اس طرح کی ٹریننگ دے رکھی ہے۔ کیپٹن لیزا نے پاکیشیا، کافرستان، گریٹ لینڈ اور دیگر ملکوں کے سیکرٹ ایجنٹوں کی سیکرٹ ایجنٹ لڑکیوں اور اپنی ساتھی لڑکی کیپٹن ماریا کیپٹن جوسپین کو بدستور بے ہوش دیکھا تو خشک انداز میں جواب، یہ عمران صاحب تو ان پاکیشیا سیکرٹ سروس کے لیڈر نہیں ہیں، پھر تم ان کو مس جولیا کا لیڈر کیوں بنا لیا؟ سیلا نے مسکراتے ہوئے کہا، بے شک عمران صاحب پاکیشیا سیکرٹ سروس کے باقاعدہ ممبر نہیں، لیکن ان کا پراسرار چیف عمران صاحب کو ہی ہر مشن میں پاکیشیا سیکرٹ سروس کا لیڈر مقرر کرتا ہے، اس لیے وہ بھی ان کے باس ہی۔ اس بار کیپٹن لیزا کے بجائے روزا نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں کیپٹن لیزا، تمہاری بات تو درست ہے، ہم سب دوست دشمن ملک کے سیکرٹ ایجنٹ لڑکے ہی یہاں موجود ہیں۔ اب جیسا کہ بے شک پاکیشیا کے ہمسایہ ملک کافرستان کی تمہارے ملک سے گہری دوستی ہے، لیکن کافرستان پاکیشیا کا سخت حریف، اور لیکن پاکیشیا کا دوسرا ہمسایہ ملک بلغاریہ کی تمہارے ملک سے بھی ہمارے ملک پاکیشیا کی طرح گہری دشمنی،
لیکن حیرت انگیز طور پر تمہارے گہرے دوست کافرستان کی بلغارنیا سے بھی گہری دوستی، اور اسلامی ملک بلغارنیا ہمارا بھی دوست، اسی طرح اکریمیا تمہارا گہرا دوست ہوگا، لیکن پکیشیا کے بھی اکریمیا جیسے سپر پاور ملک سے گہرے مراسل۔ اس بار جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا، اور جہاں تک سب سے اہم بات، ہم سب دوست دشمن ملک کی صرف سیکرٹ لڑکیاں ہی ہیں۔ جیسے آقا نامی پاورفل شیطان پرست نے ہم سب معروف سیکرٹ لڑکیوں کو اپنے کسی خاص شیطانی مقصد کے لیے اغوا کیا، اور جہاں تک میرا اندازہ ہے ہم سبھی شیطان کے کسی معبد کی شیطانی مرکز کی تلاش میں، تاکہ ایک تو شیطان کے خفیہ شیطانی معبد یا مرکز کو فنا کریں، اور دوسرا وہاں سے آقا نامی سفلی دنیا کے پاورفل شیطان پرست تک پہنچ کر اس کا خاتمہ کریں۔ لیکن میرے خیال میں نہ ہی کسی بھی سیکرٹ ایجنٹ تنظیم کے ہاتھوں فنا نہیں ہوا، بلکہ ہم سب اس کی قید میں پہنچ گئے، اور دنیا کی بدنام مگر خطرناک تنظیم کی سخت جان فائٹرز لڑکیوں کو بھی یہاں قید کر کے لے آیا گیا۔ اس لیے میرے نزدیک یہاں ہم سب دوست دشمن ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے بجائے مل کر اس آقا نامی شیطان کا مقابلہ کریں تو بہتر ہوگا۔ کیپٹن لیزا نے اپنے انداز کے مطابق کہا تو سب چاروں چونک کر اسے دیکھنے لگے، کیونکہ کیپٹن لیزا نے بات غلط نہیں کی، اور بے شک یہ سب سیکرٹ ملکوں کی لڑکیاں گویا کہ مختلف مگر ہولناک عصبی طریقے سے شیطانی سایوں کے ہاتھوں اغوا ہو کر یہاں پہنچی، لیکن ان پانچوں میں سے کسی کو بھی یاد نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہاں ٹرانس میں آ کر اور بے خودی میں ان کے ساتھ خود ہی شیطان پرستوں کے ساتھ یہاں تک آ جائیں گی، لیکن ان کے دماغ چونکہ ان کے بس سے باہر، اس لیے ان کو کچھ یاد بھی نہیں آ رہا۔ ہاں کیپٹن لیزا، تم درست کہہ رہی ہو، ایسا ہی ہے، گویا کہ کافرستان اور پکیشیا ایک دوسرے کے گہرے حریف، اور بعض موقع پر تو اپنے اپنے ملک کے مفاد کے لیے ہم کافرستانی اور پکیشیا ایجنٹ ایک دوسرے سے سخت طریقے سے متبھیڑ بھی ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے کرنل صاحب کی عمران صاحب سے گہری دوستی ہے، جس کی وجہ سے جولیا کی مجھ سے اور انسپیکٹر ریکھا سے گہری دوستی ہے، اور میری روشی سے بھی اچھی دوستی ہے، جو ہے تو پکیشیائی لیکن میرے آبائی ملک اکریمیا رہتی ہے۔ لیکن جہاں تک تمہاری بات کا تعلق ہے، تمہاری مجھ سے نہ دوستی ہے نہ ہی دشمنی، کیونکہ تم ویسے ہی اسرائیلی سیکرٹ سروس کی نئی رکن، لیکن تمہاری بات پر اتفاق کرتی ہوں کہ اس بہت ہی پاورفل شیطانی آقا کو نیچا دکھانے کے لیے ہم سب کو یکجا ہونا پڑے گا۔ اس بار روزا نے کہا، چونکہ ان پانچوں کی آنکھیں اب اندھیرے میں کافی حد تک دیکھنے کے قابل ہو چکی، اس لیے پانچوں اٹھیں اور دیگر سیکرٹ ایجنٹ لڑکیوں کو زیرو لینڈ کی فریسیا، نانوتا اور بلیک ڈیتھ کی رینا منڈارے اور زونڈارے کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگی، مگر یہ دیکھ کر پانچوں ہی حیران ہو گئیں کہ ان میں صرف نانوتا اور رینا منڈارے کہ کوئی بھی ہوش میں نہ آیا، جیسے ان سب کو طویل بے ہوش کر دیا گیا۔ خاص کر جولیا کو بہت حیرانی تھی کہ سالیہ کروسٹی گویا کہ اس کی طرح جلدی ہوش میں آنے کی خاص ٹریننگ نہیں رکھتی، لیکن اس کے جھنجھوڑنے پر بھی دونوں ہوش میں نہیں آئی، حالانکہ سالیہ کروسٹی کو عمران نے اچھی ٹریننگ دے رکھی۔ اس لیے ان دونوں کے ہوش نہ آنے پر جولیا کو قدرے پریشانی بھی ہوئی، اور روزا کو بھی انسپیکٹر ریکھا اور رشیدہ کے ہوش دلانے پر بھی متواتر بے ہوش ہونے پر تشویش ہو رہی تھی، کیونکہ کرنل فریدی جیسے عظیم سیکرٹ ایجنٹ کی خاص فائٹر سیکرٹ لڑکیوں کا اس طرح طویل بے ہوش ہو جانا کوئی اچھی بات نہیں تھی، کیونکہ جولیا اور روزا نے دیکھا
کہ تمثیلا اور کیپٹن لیزر کے جھنجھوڑنے پر بلیک ڈیتھ کی رینا منڈارے اور زیرو لینڈ کی نانوتا ہوش میں آ چکی تھی، اور ان کی ساتھی لڑکیاں بھی انہی کی طرح مضبوط اعصاب کے مالک اور سیکرٹ لڑکیاں تھیں۔ اس طرح بیرسٹر کلارا کو بھی مدام کوشیلا جیسی مضبوط اعصاب کی مالک اور ہر خطرناک صورتحال میں جلد ہوش میں آنے والی سیکرٹ ایجنٹ کے ہوش دلانے کے باوجود متواتر بے ہوشی پر اس نے تشویش سے اپنے ہونٹ بھینچ دیے۔ کچھ دیر بعد نانوتا اور رینا منڈارے بھی ہوش میں آنے کے بعد حالات کو بغور سمجھ چکی تھیں، اور ان کی آنکھیں بھی تاریکی میں کافی حد تک دیکھنے کی عادی ہو چکی تھیں۔ اب ساتوں ہی اٹھ کر حیرت سے اور خوف سے اس بھیانک کمرے یا قربان گاہ کے خوفناک ماحول کو دیکھنے لگے۔ یہ عجیب تاریکی دنیا جہاں پر پراسرار تاریکی چھائی ہوئی ہے، نانوتا نے حیرت سے کہا۔ ظاہری بات ہے، تاریک کمروں میں تاریکی ہی ہونی ہے، کوئی اجالا تھوڑی ہوگا، رینا منڈارے نے کہا۔ تو اس گمبھیر ماحول میں بھی سب کھلکھلا کر ہنس پڑے، کیونکہ بے شک یہاں کا ماحول بہت ہی خوفناک تھا، لیکن یہ سب ہی سخت جان اور مضبوط اعصاب کی خوفناک فائٹر لڑکیاں تھیں۔ لگتا ہے آقا نامی شیطان کوئی بہت ہی دل پھینک ہوگا، اس لیے تو ہم سب خطرناک ترین مگر بلا کی حسین فائٹر لڑکیوں کو اغوا کیا۔ تمثیلا نے قربان گاہ کے اندر خوفناک شیطانی بت کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ظاہری بات ہے، ہم سب حسین لڑکیاں ہی ہیں، اور جوان اور حسین لڑکیوں پیچھے اور ان کا اغوا دل پھینک مرد ہی کریں گے۔ کیپٹن لیزا نے اس پر مسکراتے ہوئے کہا تو ایک دفعہ پھر سب زور سے لگا کر ہنس پڑی، اور ان کے کہکے کمرے میں گونج اٹھے۔ کیونکہ سبھی ایک پاورفل شیطان پرست کی قیدی تھی، اس لیے یہاں ایک دوسرے سے الجھنے کے بجائے ایک دوسرے کے ساتھ دینے پر مجبور۔ ابھی ان کی ہنسی ختم ہی نہیں ہوئی تھی کہ اچانک یہاں خوفناک قربان گاہ میں دھواں پھیلنے لگا، گویا کہ اس کمرے میں تاریکی تھی، لیکن حیرت انگیز طور پر پراسرار دھواں نظر آ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ساتوں چونک کر اس دھوئیں کو دیکھنے لگے۔ اس بار ان کے چہرے پر سنجیدگی اور ان کے اعصاب کشیدہ ہو چکے تھے، کیونکہ ان سب کو صرف آخری لمحات میں شیطانی سایوں کی آئی پاورز کے ٹرانس میں آنے کا یاد نہیں تھا، باقی سب بھیانک مناظر یاد، جس طرح یہ سب ہولناک واقعات سے گزری۔ لگتا ہے ایک دفعہ پھر خوفناک شیطانی طاقتیں یہاں آنے والی ہیں، جنہوں نے ہمیں اپنے کسی خاص مقصد کے لیے اغوا کیا، جولیا نے ہارن بھینچ کر کہا، لیکن اس کی بات کا کسی نے جواب نہ دیا۔ اچانک وہاں ایک زوردار گڑگڑاہٹ تیز آواز گونجی، جس سے یہ بے اختیار یہاں ساتوں سیکرٹ اور فائٹر لڑکیوں کے منہ سے بے اختیار دل دہل گئے اور منہ سے چیخیں نکل گئیں۔ اچانک کمرے میں دھواں اب 7 سڑکٹوں میں تبدیل ہو چکا تھا، اور یہ دیکھ کر ساتوں ہی دہل اٹھے کہ یہ دھڑ سے الگ سر کی شکلیں ان ساتوں کی ہی ہیں، جیسے ان کے سر ان کے دھڑ سے کٹ گئے اور فضا میں معلق۔ بیوٹی گرلز، تم کیا سمجھتی کہ تم یہاں میری تاریک دنیا سے نکل جاؤ؟ یہ تمہاری بھول ہے، یہاں میرا یعنی آقا کی حکومت ہے، اور تم سب میری غلام بنو اور بلیک پاور کی پیروکار بنو۔ کمرے میں ایک بھیانک اور غرضدار آواز سنی، اور اس کے ساتھ ہی یہاں ان کی ہمشکل دھڑ سے الگ کٹے سر ان کے سر پر معلق ہو گئے۔ تو ان سب سے خوف سے اوپر دیکھا تو ان کو یوں لگا جیسے واقعی ان کے سر ان کے دھڑ سے علیحدہ ہو چکے ہیں، کیونکہ روزہ کے سر کے اوپر اسی کی ہم شکل سر کٹی، اور جولیا کے سر پر بھی ایسا ہی، اور بقیہ سب کے سر پر بھی ان کی ہم شکل سر کٹی گردنیں تھیں، جیسے ان کے اپنے ہی سر ان سے الگ ہو چکے ہیں۔
یہ سب کیا ہے؟ کیا ہے یہ سب؟ کیپٹن اور تمثیلہ نے ایک ساتھ خوف سے کانپتے ہوئے کہا، اور ان مضبوط اعصاب ہونے کے باوجود ایک دفعہ پھر ان سب کے خوف کی دہشت سے یہ لوگ کانپ اٹھے۔ یا خدا ہماری مدد فرما، یا اللہ ہماری مدد کر، تمثیلہ نے خوف سے کانپتے ہوئے کہا۔ یسوع مسیح ہماری مدد کریں، بیرسٹر کلارا نے بھی خوف سے لرزتے ہوئے کہا۔ بھگوان ہماری رکشا کرو، ہماری رکشا کرو بھگوان، نانوتا نے بھی خوف سے لرزتے ہوئے کہا، کیونکہ منظر ہی اتنا خوشربا اور بھیانک تھا۔ اے رب موسیٰ ہمارے حال پر رحم فرما، کیپٹن لیزا نے بھی لرزتی نگاہوں سے یہ ہولناک عصبی منظر دیکھ کر لرزتے ہوئے کہا۔ اچانک فضا میں معلق ان کی ہم شکل سرکٹوں کی گردنوں سے خون بہنے لگا، اور ان ساتوں کے وجود خون میں لت پت ہو گئے، تو یہ سب چیختے ہوئے یہاں وہاں بھاگنے لگے۔ کیونکہ یہ منظر بہت ہی دل دہلا دینے والا اور بھیانک ترین منظر، ان ساتوں کے لباس ان کی ہم شکل سرکٹوں کے گندے خون سے بھر چکے تھے، اور یہ کمرے میں ہر طرف بھاگنے لگے، لیکن ہولناک مخلوق ان کے سر پر ہی معلق، اور ان کے منہ سے ہی ان کی آوازیں بے ہنگم کہتے نکلنے لگی، لیکن اس بھیانک و شرباب منظر سے ان کے اپنے منہ سے چیخیں نکل رہی تھی، کیونکہ اس گندے خون سے ان کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ان پر خون نہیں بلکہ انگارے گر رہے۔ روزا اور جولیا چونکہ کافی عرصے سے مسلمان ہو چکی تھی، اور تمثیلہ تو شروع سے ہی مسلمان۔ جولیا اور روزا نے کوشش کی کہ وہ مقدس کلمات کا ورد کریں، لیکن یہ دیکھ کر ان کے ذہن بالکل ہی ایک دم خاموش ہو گئے کہ اس پر اسرار اور آگ کی تپش والے ناگوار بو والے گندے خون سے ایک ان کو مقدس کلمات مکمل طور پر بھول چکے تھے۔ اچانک کمرے میں ایک دفعہ پھر زور سے گڑگڑاہٹ کی تیز آواز سنی، جن سے ان ساتوں فائٹرز سیکرٹ ایجنٹ لڑکیوں کے دل یکلخت دہل گئے، اور مضبوط اعصاب ہونے کے باوجود یہ ساتوں خوف سے کانپنے لگی۔ اب ایک دفعہ پھر کمرے میں دھواں ہوتا تھا، اور یہاں تاریکی میں سیاہ سائے نمودار ہوئے، اور کمرے میں تاریکی کے باوجود حیرت انگیز طور پر ان ساتوں کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور یہ سیاہ سائے 10 انسانوں میں تبدیل ہو جاتے، جن میں 5 مرد اور 5 خواتین، لیکن سبھی سیاہ نقابوں میں ان سب کے چہرے چھپے ہوئے تھے، اور ان کی آنکھوں پر اس وقت سیاہ پٹی جس سے ان کی آنکھیں ان کو ابھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ان سب فائٹرز اور سیکرٹ ایجنٹ لڑکیوں کے سامنے دھواں یکلخت ایک عجیب سے دراز قد اور مرد میں تبدیل ہو جاتا، جس نے اپنی آنکھوں میں اس وقت ایک چشمہ پہنا ہوا تھا، اور اس کے چہرے پر مکروہ ہنسی موجود، لیکن بدستور اس کے چہرے پر بھی سیاہ نقاب ہی تھا۔ میری ہر دل عزیز اور دنیا کی خطرناک فائٹرز، بیوٹی گرلز، کیا حال ہے تم سب کا؟ اس دراز قد نے کہا، جو اس طریق دنیا کا ہی آقا تھا، لیکن معلوم نہیں کیوں اس نے اپنی بلا کی کشش والی آنکھوں کو سیاہ چشمے کے پیچھے چھپا رکھا۔ کون ہو تم؟ اور یہ شہر کے ہولناک مناظر کیوں ہمیں دکھا رہے ہو؟ روزا نے ہمت کر کے غصے میں پوچھا۔ میں آقا ہوں، بلیک پاور کا غلام اور تاریک دنیا کا آقا، اور یہ سب میرے غلام اور بلیک پاور یا محض شیطان کے پیروکار ہیں، جو کہ تم سب بھی اب بلیک پاور کے پیروکار میں شامل ہو جاؤ گی۔
آقا نے نحوست سے زوردار قہقہ لگاتے ہوئے کہا۔ حیرت انگیز طور پر آقا اور اس کے خاص غلاموں کے آنے کے بعد خون بہاتین ہم شکل چہروں والے سر غائب ہو چکے تھے۔ ہم شیطان مردود پر لعنت بھیجتے ہیں۔ تم کون ہوتے ہو ہمیں شیطان کا غلام بنانے والے؟ گویا جولیا کے ذہن سے مقدس کلمات اخذ ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی جولیا نے کسی شیرنی کی طرح گرجتے ہوئے کہا، ہاں، ہم میں سے کوئی بھی شیطان کا غلام نہیں بنے گا، نہیں بنے گا کوئی بھی شیطان کا غلام۔ شاید تم ہی آقا نامی شیطان پرست ہو۔ بار کیپٹن لیزا نے اس کی طرف دیکھ کر غصے سے کہا، میں بیش تک بہت قتل و غارت کر چکی ہوں اور بہت سنگ دل جلاد سے لڑکی ہوں، لیکن اپنے مذہب کو چھوڑ کر شیطان کا پیروکار بننا یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ نانوتا نے بھی غصے سے کہا، اور حیرت انگیز طور پر آقا کی گھٹیا فرمائش سن کر سب کا خوف دور ہو چکا تھا اور ان کے چہرے اس کی بات سن کر غصے سے تمتما اٹھے تھے۔ بہت خوب، خوبصورت لڑکی، بہت خوب۔ تم خود کو ظالم اور جلاد اور انسانیت کی قاتل کہہ رہی ہو، لیکن تمہارے یہ کام تو بلیک پاور کو ہی خوش کرنے والے ہیں، پھر کیوں ان کی پیروکار بننے سے انکاری ہو؟ آقا نے نحوست سے زوردار قہقہ لگاتے ہوئے کہا، ہاں، یہ درست کہہ رہی ہیں۔ ہم میں زیرو لینڈ کی نانوتا کافرستانی ہے اور ہندو ہے، اور جولیا سوئس نژاد پکیشیائی ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں، اور روزہ بھی ایک کریمیا نژاد کافرستانی ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں، اور برگارنوی سیکرٹ ایجنٹ تمثیلہ مسلم ملک کی ہی ہے اور مسلم بھی ہے، اور اسرائیل کی کیپٹن لیزا نہ یہودی ہے، اور میری حریف خاص گریٹ لینڈ کی کلارا کرسچن ہے، اور میں بلیک ڈیتھ کی رکن باچانی ہوں اور بدھ مت ہوں، اور ہم میں سے کوئی بھی اپنے مذہب کو چھوڑ کر شیطان کا پیروکار نہیں بنے گا۔ اس بار رینا منڈارے نے بھی ہمت کر کے کہا، تو کلارا کو اپنا رقیب خاص کہنے پر کلارا سمیت سب کے چہروں پر معنی خیز مسکراہٹ رنگ گئی، کیونکہ سب جانتی کہ رینا منڈارے جیسی بدنام خطرناک تنظیم بلیک ڈیتھ کی رکن بھی کلارا کی طرح اچھی ڈانسر اور اچھا خاص ڈانسر ہونے کی بنا پر ڈاکٹر سائمن کو چاہتی ہے، لیکن ڈاکٹر سائمن کی منگیتر بیرسٹر کلارا اس کی خاص حریف۔ تو یہ کیا تم سب کا متفقہ فیصلہ ہے؟ آقا نے بدستور مسکراتے ہوئے پوچھا، جیسے مزے لے رہا۔ ہاں، یہ ہم سب کا حتمی فیصلہ، پر کیپٹن لیزا نے بھی خوش انداز میں کہا۔ مردود شیطان پرست، میں مسلمان ہوں اور مر کر بھی شیطان کی پیروکار کبھی نہ بنوں، اور تیرا یہ گھٹیا منصوبہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اس بار تمثیلہ نے غصے سے کہا اور یکلک اچھل کر آقا کے سینے پر فلائنگ کک لگائی، لیکن یہ دیکھ کر تمثیلہ حیران ہو گئی کہ آقا کا وجود یکلک دھوئیں میں تحلیل ہو گیا تھا اور اسے خاک چاٹنی پڑی۔ تم سب میری پاورز کے آگے کچھ بھی نہیں۔ میں بلیک میجک اور سفلی علوم کا ماسٹر اور کالا خالے منتر کا ایکسپرٹ۔ آقا کی بھرپور نحوست بھری آواز سنائی جو دوسری جگہ اب کھڑا، شیطان مردود کے کتے، ہم تیری بوٹیاں اڑا دیں گے۔ لیا نے غصے کی شدت سے کہا، اور یہ حشرتبا منظر دیکھ کر اس کے باوجود بھی اس پر چھلانگ لگائی، لیکن جولیا کو بھی تمثیلہ کی طرح فرش کی خاک چاٹنی پڑی، اور آقا ایک اور جگہ کھڑا ہو گیا، لیکن اب اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں۔ تم واقعی مضبوط
اعصاب کی اور خطرناک لڑکیاں، لیکن تم بار بار بلیک پاور کی توہین کر رہے جو مجھے برداشت نہیں، اس لیے اب تم میری غلام بن جاؤ۔ اس بار آقا نے اپنی آنکھوں سے چشمہ اتارتے ہوئے خشک لہجے میں کہا۔ جیسے ہی اس کے ہائی پاور کی بلا پاورفل کشش والی آنکھیں واضح تو اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہی ان سب کے چہروں کا غصہ دور ہو گیا اور سب نے اپنے اپنے سینے پکڑ لیے جیسے شدید تکلیف میں ہو، کیونکہ آقا نے اپنی آنکھوں کی کشش اور سحر سے ایک دفعہ پھر ان کو فوبیا آف ڈیتھ میں مبتلا کر دیا، اور ان ساتوں نے اپنے سینوں کو پکڑتے ہوئے تھام لیا اور ان کے سر جھک جیسے آقا کی غلامی کو قبول کر لیا، کیونکہ آقا نے ایک ہی پل میں ان سب کو ہی اپنی آنکھوں کی آئی پاور کی کشش سے ان کے دلوں دماغ پر قابو پا لیا تھا، اور اس کے چہرے پر شیطانی اور فتح کی مسکراہٹ رنگ رہی۔ ڈاکٹر سائمن یہ دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھی اس کی نظروں کے سامنے ہی شیطان قوتوں کے ہاتھوں انتہائی پراسرار اور ہولناک طریقے سے اغوا ہوئے ہیں، اور اس کے مرد پاور ممبران دھواں بن کر بھیانک طریقے سے غائب ہو گئے، اور مدام کو شیلا اور اس کی منگیتر تو گویا جیسے اپنی مرضی سے ہی ان خوفناک شیطانی طاقتوں کے ساتھ گئی ہوں۔ اب یہاں کوئی پراسرار ہولناک منظر تو نہیں تھا، لیکن البتہ سمندر کے اندر گہرائی میں انتہائی خفیہ طریقے سے بنائے گئے حالی شیطانی معبد اس کو منہ چڑھا رہے تھے، اور ڈاکٹر سائمن اکیلا اف یہ سب کیا تھا، اور اتنے بھیانک انداز میں میرے ساتھیوں کو شیطانی طاقتوں نے اپنا قیدی بنا لیا، اور معلوم نہیں میرے مرد پاور ممبرز زندہ ہیں یا نہیں۔ ڈاکٹر سائمن نے اپنی آنکھوں سے چشمہ اتارتے ہوئے خود سے پریشانی سے کہا۔ ڈاکٹر سائمن نہ ہی صرف طاقتور وجود بلکہ بہت ہی مضبوط اعصاب کا مالک، اس لیے اپنے ساتھیوں کو اس طرح پل بھر میں شیطانی قوتوں کا شکار ہونے کے باوجود گھبرانے کے بجائے خود پر کنٹرول کر لیا اور واپسی کا سفر اختیار کیا۔ گویا کہ وہ دوبارہ سمندری سفر میں اکیلا، لیکن ڈاکٹر سائمن چونکہ اچھا سائنسدان تھا، اس لیے جدید اور انقلابی سامان کے ساتھ سمندر میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ گیا، اس لیے واپسی کے سفر پر اکیلا ہونے کے باوجود اس سے کوئی خاص تنگی نہیں ہوئی۔ اور سمندر سے نکلنے کے بعد ڈاکٹر سائمن نے ایک دفعہ پھر فادر سے رابطہ کیا، تو فادر کو اپنے ساتھیوں کے ہولناک واقعات کو مکمل طور پر آگاہ کر دیا گیا، تو فادر نے کچھ دیر کے لیے انتظار کا اور کچھ دیر بعد رابطہ کرنے سے اسے بتایا کہ وہ تبت کے علاقے گوچانی کا رخ کرے، کیونکہ ان کے علم کے مطابق آقا نامی شیطان کا مین مرکز وہی ہے، اور اس کو بتایا گیا کہ دیگر معروف ایجنسیوں کے سیکرٹ ایجنٹ بھی وہی قید ہیں، اور اس کے ساتھی بھی وہی سب قید ہیں۔ ڈاکٹر سائمن تبت پہنچ گیا، اور جس ہوٹل میں ٹھہرا اتفاق سے میجر پرمود بھی پریشان حال میں اسے وہی مل گیا۔ ہیلو میجر، کیا حال؟ میرے خیال میں تمہارے ساتھی بھی آقا نامی شیطان کے قیدی بن چکے ہیں، اور تم ان کی خاطر یہاں آئے۔ ڈاکٹر سائمن نے میجر پرمود سے ملنے کے بعد پوچھا تو میجر پرمود چونک گیا۔ تمہیں کیسے معلوم کہ میرے ساتھی کسی آقا نامی شیطان کے قید میں اور اس کے قیدی بن چکے ہیں اب، اور میں یہاں ان کی سرکوبی کے لیے آیا؟ میجر پرمود نے چونک کر اس سے پوچھا، تو ڈاکٹر سائمن نے اسے اپنے ہولناک واقعات بتا دیے۔ ہاں ڈاکٹر، میرے ساتھیوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہولناک واقعات پیش آئے، میجر پرمود نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ دراصل میجر پرمود کے ساتھ بھی لنکا کے اس ویران جزیرے پر خفیہ شیطانی معبد میں جو ہولناک واقعات پیش آئے اور اس کے ساتھ ہی بھاپ بن کر غائب ہوئے، اور اس کی منگیتر بھی تمثیلہ اور لیڈی بلیک
فرانس میں آ کر شیطان پرستوں کے ساتھ چلی گئی اور میجر پرمود گویا کہ اپنی صلاحیت سے بچ تو گیا، لیکن میجر پرمود کا دماغ اپنے ساتھیوں کا یہ بھیانک انجام دیکھ کر لرز گیا۔ میجر پرمود اکیلا ہی اس ویران جزیرے سے واپس آئے جہاں اس کے ساتھی شیطان کے خفیہ معبد میں پراسرار اور بھیانک طریقے سے شیطانیت کا شکار بنے۔ واپسی لنکا میں ہی اس کی ملاقات پراسرار بدھ لاما پگوڈا لامبا سے ملا۔ اس نے کہا تھا کہ مجھے اپنے پراسرار علوم سے معلوم ہو گیا ہے کہ تمہارے ساتھیوں کے ساتھ کیا بھیانک حشر ہوا، لیکن اگر تمہیں اپنے ساتھیوں کا سراغ پانا ہے تو تبت کے علاقے گوجانی کا رخ کرو۔ وہیں آقا نامی پاورفل شیطان پرست جو بھٹکے ہوئے لوگوں کو ان کے مذہب سے نکال کر شیطان کا پیروکار بنا رہا ہے، وہیں اس کی طریق دنیا کا سراغ ملے گا۔ اور میجر پرمود بھی اپنے ساتھیوں کی پریشانی کی وجہ سے بوجھل قدموں سے تبت کے علاقے پہنچ کر ابھی قصبے کے ہوٹل پہنچا ہی تھا کہ اس کی ملاقات ڈاکٹر سائمن سے ہو۔ میجر، میرے خیال میں جس طرح ہمارے ساتھ ہوا ہے ایسے ہی ہولناک واقعات سے عمران اور کرنل صاحب کے ساتھ ہی بھی ہوئے ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ جس طرح ہم دونوں پاورفل اور مضبوط صاحب کے سیکرٹ ایجنٹ شیطان پرستوں کا ہولناک شکار بننے سے بچ گئے، اسی طرح عمران اور کرنل صاحب بھی بچ گئے ہوں گے، اور ان دونوں کے بھی بہت وثوق خاص اور ہو سکتا ہے کہ دونوں یہاں پہنچ چکے ہیں۔ ڈاکٹر سائمن نے یقین بھرے لہجے میں کہا، ہاں ڈاکٹر، تم درست کہتے ہو۔ ویسے بھی عمران کا ساتھی جوزف اور کرنل صاحب کے ساتھی طارق صاحب خود بھی پاورفل وچ ڈاکٹر اور پراسرار علوم کے ماسٹر، میجر پرمود نے کہا۔ ویسے تو روزہ کرنل صاحب کے لیے اور جولیا عمران صاحب کے لیے خاص ہیں، لیکن تمہاری ساتھی لیڈی بلیک تمثیلہ تمہاری منگیتر ہے، اور میری ممبر پاور ون کلارا میری منگیتر، اور ہم نے اپنی منگیتر اور دیگر ساتھیوں کو پاورفل شیطان پرست آقا کے ٹکر لے کر چھڑانا ہے۔ ڈاکٹر سائمن نے طویل سانس لے کر کہا، اگر ایسا ہے تو گجانی اتنا بڑا قصبہ بھی نہیں کہ ہم عمران صاحب اور کرنل صاحب سے ہمیں انہیں ڈھونڈنے اور ملنے میں مشکل ہو، اس لیے ہمیں اس کے اسپیشل فون پر رابطہ کرنا چاہیے، کیونکہ اب مجھے بھی یقین کہ ہماری طرح ان کے ساتھی بھی شیطانیت کے ہولناک عذاب کا شکار بنے اور وہ دونوں بھی ابھی یہی ہوں۔ میجر پرمود نے یقین بھرے لہجے میں کہا، ٹھیک، تم عمران سے رابطہ کرو اور میں کرنل صاحب سے رابطہ کرتا ہوں۔ ڈاکٹر سائمن نے کہا تو میجر پرمود نے سر ہلا دیا۔ دونوں اپنے جدید اور سیٹلائٹ سیل فون سے رابطہ کرنے لگے، پر حسب توقع دونوں کی کال عمران اور کرنل فریدی سے مل۔ دراصل عمران اور کرنل فریدی کو جو کالیں موصول ہوئی تھی، جسے دیکھ کر دونوں عظیم ایجنٹ چونکے، وہ ڈاکٹر سائمن اور میجر پرمود جیسے بھرپور صلاحیتوں والے سیکرٹ ایجنٹوں کی ہی تھی، اور چکنے ہونے کے بعد عمران اور کرنل فریدی کے چہرے پر بھی مسکراہٹ رنگ گئی اور سمجھ گئے کہ ان کے ساتھی بھی انہی کے ساتھیوں کی طرح آقا کے قیدی بن چکے، اور ان دونوں نے یہاں رخ کیا۔ کچھ دیر بعد دنیا کے چاروں معروف ایجنٹ اکٹھے ہی بیٹھے ہوئے، اور سب کرنل فریدی کے روم میں ہی تھے، اور ایک دوسرے کو اپنے اوپر بیتے ہوئے ہولناک واقعات بتا دیے۔ کرنل صاحب، یہ میری زندگی کا تو پہلا اور عجیب ہی ماورائی کیس ہے جس میں میں نے اپنے ساتھیوں کو اتنے بھیانک انداز میں شیطانیت کا شکار ہوتے دیکھا۔ میجر پرمود نے طویل سانس لے کر، ہاں پرمود، واقعی گویا کہ کالا جادو والے کیس میں گویا کہ میں اور عمران بہت ہی ہولناک کالی دنیا کا سفر کر چکے تھے، لیکن یہ آقا نامی شیطان پرست بہت ہی پاورفل، جس سے میرے پراسرار ساتھی طارق اور عمران کا پراسرار ساتھی جوزف بھی اس پاورفل شیطان پرست کا شکار ہو چکے ہیں، جو کہ بہت ہی لمحہ فکریہ ہے۔ کرنل فریدی نے بھی ہونٹ سکیڑ کر فکر مندی سے کہا، پیر و مرشد، اگر ڈاکٹر سائمن اور اس کی قانون دان میں ٹھمکا اگر آقا کے سامنے اپنے جاہو جلال والے ٹھمکے دکھا دے تو وہ خود ہی ان کا موتقد ہو جاتا۔
اور یہ نوبت نہ آتی، عمران نے امکان انداز میں کہا تو سب کے چہروں پر مسکراہٹ رہی۔ شکر ہے ہم سب مسکرائے تو صحیح، ورنہ ہمارے ساتھوں کا اتنا بھیانک انجام اور ہولناک واقعات دیکھنے کے بعد اب تک ہمارے سانس رکے ہوئے۔ ڈاکٹر سائمن نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں مسٹر سکھنکا سائنسدان صاحب، یعنی ڈاکو صاحب، سوری زبان غوطہ کھا گئی۔ مسٹر ڈاکٹر تم درست کہہ رہے ہو، عمران نے پھر امکانہ انداز میں کہا۔ عمران، ہم سب دوست اور معروف سیکرٹ ایجنٹ جب بھی ملتے ہیں تم ڈاکٹر صاحب کو ڈاکٹر سے ڈاکو کیوں بنا دیتے ہو؟ لیکن فکر کی بات نہیں ہے، کیونکہ تمہاری غوطہ خانے والی زبان کو قابو صرف تمہارا باورچی سلیمان ہی درست کر سکتا ہے۔ اس لیے تو تمہارا عاشق مزاج ساتھی رابرٹ جیسا جیدر بندہ بھی تمہارے باورچی کو بگ باس کہتا ہے، کیونکہ رابرٹ بہت ہی زندہ دل۔ کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب زور سے ہنس پڑے۔ ویسے اس بار میرا اپنا دماغ بھی جھنجھلا گیا، کیونکہ میں آپ تینوں کی نسبت اب تک بے شمار دفعہ ماورائی کیس میں شیطان پرستوں سے الجھ چکی، لیکن اس ہولناک ماورائی کیس نے میری ریڈی میڈ کھوپڑی کو بھی الجھا دیا۔ گویا کہ گزشتہ ماورائی کیس اور خوفناک کیسز میں میرے ساتھیوں اور میں خود بھی شیطان پرستوں کے ہاتھوں اغوا ہوتا رہا، لیکن میں نے آج سے پہلے کسی کیس میں اپنے ساتھیوں کا اتنا بھیانک انجام نہیں دیکھا کہ بھاپ بن کر غائب ہو رہے اور ساتھی لڑکیاں موت کے وہم میں مبتلا ہو کر خود ہی شیطان پرستوں کے ہاتھ پراسرار طریقے سے چلی جائیں، اور خاص کر جوزف تو آج سے پہلے کسی بھی ماورائی کیس میں شیطان کی رزیل قوتوں سے خوفزدہ نہیں ہوں، لیکن اس خوفناک کیس میں جوزف کو میں نے شکست خوردہ بلکہ ڈرا ہوا دیکھا ہے۔ عمران نے اس پر سنجیدگی سے طویل سانس لے کر کہا، ڈاکٹر صاحب، اس کیس کو سلجھانے کے لیے عجوبہ ہشتم اور بابا اور ہمارے ترینہ دوست بابا رستم نے آپ کو کوئی آئیڈیا نہیں دیا؟ کرنل فریدی نے اس پر مسکراتے ہوئے ڈاکٹر سائمن سے پوچھا۔ عمران اور میجر پرمود کے چہروں پر بھی مسکراہٹ رہی، چونکہ میجر پرمود اور ڈاکٹر سائمن دنیا کی دیگر کئی زبانوں کی طرح کافرستانی اور پاکستانی زبان کو بھی اچھی طرح سمجھنا اور بولنا جانتے تھے، اور ویسے کرنل فریدی اور ڈاکٹر سائمن ایک دوسرے کے اچھے دوست ہونے کے باوجود ایک دوسرے کی عزت کیا کرتے اور ایک دوسرے کو کرنل صاحب اور ڈاکٹر صاحب بھی پکارتے تھے۔ البتہ عمران ڈاکٹر سائمن اور میجر پرمود کو ایک دوسرے کو ان کے نام سے ہی پکارتا۔ البتہ عمران اور میجر پرمود کرنل فریدی کے گہرے دوست ہونے کے باوجود اسے کرنل صاحب کہتے ہیں، اور عمران تو کرنل فریدی کو پیر و مرشد بھی کہتا۔ کرنل صاحب، اگر آپ کی متحد ساتھی لڑکیاں یا عمران اور میجر پرمود کی ساتھی لڑکیاں ٹونی کے ہمراہ شامل ہوتی تو پھر میٹھی آنکھوں کی جھرمٹ میں رہ کر اور ان سے اسپیشل محبت وصول کرنے کے بعد ہی ٹونی کوئی آئیڈیا دے پاتی۔ ڈاکٹر سائمن نے مسکراتے ہوئے کہا تو یہ دنیا کے چاروں عظیم سیکرٹ ایجنٹ ہنس پڑے۔ ویسے تماشوں میں کرنل صاحب کا قاسم اور میرا دوست لاٹوش اچھا فائٹر ہونے کے باوجود حسین لڑکی سے عشق جھاڑنے اور عمران صاحب کی طرح مزاحیہ اور احمقانہ حرکتیں کرنے والا تماشا ہے۔ میجر پرمود نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اپنے ساتھیوں کے بارے میں پریشان ہونے کے باوجود عظیم ایجنٹوں نے ہنسنا مسکرانا بند نہیں کیا۔ یار میجر پرمود، صاف ظاہر ہے کہ تم نے بھی تماشا ہی بنا دیا، اس لیے یار اب تمہیں تمثیلہ بھابی سے شادی کر لینی چاہیے، یہ نہ ہو کہ ان کے سینڈلوں سے تم دنیا کے سامنے تماشا بن کر رہ جاؤ۔ عمران نے میجر پرمود کا نام بگاڑتے ہوئے احمقانہ انداز میں کہا تو سب ہنس پڑے۔ ویسے تو عمران اس کام میں بھی ہم چاروں ہی ایک جیسے ہی گوارے ہیں، لیکن عمران، جہاں تک سینڈلوں کی بات ہے تو ہر کوئی جانتا ہے کہ جولیا بھابی ہی تمہاری
حماقتوں سے تمہارے سر پر سینڈل سجاتی رہتی۔ میجر پرمود نے ترکی بات جواب دیتے ہوئے کہا تو سب زور سے ہنس پڑے، جیسے یہاں سے ہنسنے، مسکرانے اور مذاق کرنے اور گپے لگانے میں کے لیے کھڑے ہوئے ہوں یہ سب۔ لیکن میجر، اس معاملے میں کرنل صاحب اور ان کی طرح خوش مزاج مس ایکریمیا اور ڈاکٹر کی مس ٹرمپا بھی کم نہیں ہے۔ اگر یہ دونوں نامیتا اور ڈاکٹر ڈائمنڈ بیوٹی کی طرف نظر تو اٹھا کر رکھیں گے، دیکھیں، اور روزہ کرنل صاحب کا اور مس قانون دان اپنے ڈاکٹر کا بھی سر گنجا کر دیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب زور سے ہنس پڑے۔ اچھا، اب کام کی باتیں ہو جائیں، اور میرے خیال میں اب ہمیں اپنے ساتھیوں کو ٹریس کرنے کے لیے روانہ ہو جانا چاہیے۔ کرنل فریدی نے اس بار سنجیدگی سے کہا تو سب نے اقرار میں سر ہلا دیا، اور کچھ دیر بعد آپس میں ڈسکس کرنے کے بعد یہ چاروں عظیم ایجنٹ آقا نامی پاورفل شیطان پرست سے ٹکرانے کے لیے روانہ ہو گئے، اور اب سنگلاف پہاڑوں میں ہی موجود ہے۔ معلوم نہیں یہاں ہم کس طرح طریق دنیا کو ٹریس کریں گے، کیونکہ نہ ہی میرا اپنے مرشد سے رابطہ ہوا ہے اور نہ ہی تمہارا اپنے مرشد سے رابطہ ہوا، اور جوزف اور طارق صاحب جیسے پراسرار ساتھی بھی ہمارے ساتھ نہیں ہیں جو اس خوفناک ماورائی کیس میں ہماری کچھ مدد کرے۔ کرنل فریدی نے ہونٹ بھینچ کر تشویش کے عالم میں کہا، کرنل صاحب فکر نہ کریں، آپ نے خود ہی کہا تھا کہ آپ کالا جادو والے ہولناک کیس میں عمران کے ساتھ شامل رہیں۔ میں بھی گزشتہ دنوں عمران کے ساتھ مصر کے پراسرار زمین پر ہنٹ اینڈ ہنٹر والے کیس پر پراسرار کیس میں شامل رہا ہوں اس کے ساتھ، اور مشکل ہونے کے باوجود ہم شیطان پرستوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو چکے ہیں، تو اس بار بھی گاڈ ہماری مدد کریں گے، ڈاکٹر سائمن نے کہا۔ ہاں ڈاکٹر صاحب، وہ تو آپ کی بات درست ہے، لیکن یہ بہت ہی ہولناک اور الجھا ہوا کیس ہے جس میں ہم سب نے اپنی نظروں کے سامنے اپنے ساتھیوں کا بھیانک ترین انجام دیکھ لیا، اور بہت ہولناک کیس ہوگا یہ، کرنل فریدی نے کہا۔ ڈاکٹر، عمران اور کرنل صاحب، جس طرح ہم نے اپنے ساتھیوں کا بھیانک انجام دیکھا ہے، اور ان کی خاطر ہم چاروں اس شیطان کے خوفناک وار سے بچنے کے بعد اس کی تاریک دنیا کو ٹریس کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں آقا نامی شیطان ہم سے غافل نہیں ہوگا، اور کسی بھی لمحے ہم چاروں کو اپنے ٹرانس یا قبضے میں کرنے کی کوشش ضرور کرے گا، اور ہم ایک لحاظ سے شیطانیت کے ڈینجر ایریے میں گھوم رہے ہیں۔ میجر پرمود نے کہا تو تینوں چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ اور تم سب ہماری رینج میں ہو، ہاتھ کھڑے کر دو۔ یکلک ان چاروں نے دیکھا کہ ان کے سامنے بلیک ڈیتھ کا میجر سارگن، 09 کا فرینچ اور اسرائیل سیکرٹ سروس کا چیف کرنل ڈراس ایک ساتھ ہے، اور 5 اور بھی فرد جن پر اسرائیلی سیکرٹ سروس کے نشان بنے ہوئے، جسے صاف ظاہر کہ کرنل ڈراس کے متحد ہیں، لیکن تینوں کی گروپ کے ساتھ سخت جان سیکرٹ ایجنٹ اور ہر کار ایک دوسرے کے سخت حریف، اور ان کو گویا کہ ایک ساتھ دیکھ کر ان چاروں کو سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ آقا نامی شیطان پرست ان کے ساتھیوں کو بھی اپنے قبضے میں کر چکا ہے، اور یہ سب اپنی طرف سے معلومات کے بعد ان کی طرح انہوں نے بھی یہاں کا رخ کر لیا ہے۔ کرنل، پر اس میں کوئی کیپٹن لیزا نہیں ہوں جو مجھے اس طرح محبت پاش نظروں سے گھور رہے ہیں، کیونکہ تمہاری ساتھی آقا کی تاریخ دنیا میں پنگ پونگ کھیلنے گئی ہوگی، ہے نا؟ عمران نے کرنل ڈراس کا نام بگاڑتے ہوئے امکانہ اور تیز انداز میں کہا۔ تم میجر سارگن، فرینچ اور ڈاکٹر ڈراس چونک گئے، اور ان کے منہ سے طویل سانس نکل گئے، اور سمجھ گئے کہ آقا نامی شیطان ان کے ساتھیوں کو بھی بھیانک انداز میں اپنا قیدی بنا چکا ہے۔ فینچ بھیا، کرنل صاحب کی محبوبہ دل نظر نانتا اور میری ڈارلنگ تریسیا کہاں ہے؟ اور
اور میرا میجر سارگن اپنے ڈاکٹر صاحب کی دشمن دوست ہمکا رانی ڈائمنڈ بیوٹی بھی کیا آقا کی کالی دنیا میں گلی ڈنڈا کھیلنے گئی ہے؟ عمران نے اس بار کرنل براس، میجر سارگن اور فرینچ کے ہاتھوں کو ڈھیلا پڑتے دیکھ تو مسکراتے ہوئے احمقانہ انداز میں زیرو لینڈ کے ہرکارے فرینچ اور بلیک ڈیتھ کے ہرکارے میجر سارگن کی طرف دیکھ کر احمقانہ انداز میں پوچھ لیا، کیونکہ یہ تینوں بھی سمجھ چکے تھے کہ یہ چاروں عظیم ایجنٹ بھی اپنے ساتھیوں کے لیے ہی آقا نامی شیطان سے ٹکرانے کے لیے آئے ہیں یہاں۔ ہاں عمران، تم درست سمجھے ہو، اور تم چاروں کی طرح ہم بھی اپنے ساتھیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور میری ساتھی کیپٹن لیزا اور B5 کا کرنل ڈیوڈ اور ریڈ آرمی کا کرنل فرانک اور ان کی ساتھی لڑکیاں بھی شیطان پرست آقا کی قیدی بن چکی ہیں۔ اس بار کرنل راس نے طویل سانس لے کر، اور میرے خیال میں ہم سب کو آپس میں الجھنے کے بجائے اس خوفناک مشن میں ایک دوسرے کا ساتھ دیکھ کر آقا نامی شیطان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ جس طرح تم تینوں حریف گروپ کے ہونے کے باوجود آقا سے ٹکر لینے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہو۔ میجر پرمود نے سنجیدگی سے کہا۔ ٹھیک ہے میجر پرمود، کرنل روز اور فرینچ کی طرح تم چاروں بھی ہماری تنظیم کے دشمن ہو، لیکن یہاں واقعی خوفناک اور سفلی اور کالے علوم کے ماسٹر آقا سے ٹکر لینے کے لیے یکجا ہونا ہی بہتر ہے، کیونکہ اس کا مقصد دنیا کے ہر مذہب کے لوگوں کو شیطان کا پیروکار بنانا ہے۔ اس بار میجر سارگن نے کہا تو ان چاروں کے چہروں پر مسکراہٹ رہی۔ یہ غالباً ہم سب کا پہلا ہی کوئی ایسا کیس ہے جس میں ہم سب دوست دشمن یکجا ہو رہے ہیں، ڈاکٹر سائمن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں ڈاکٹر صاحب، بات ہی کچھ ایسی ہے کہ ہم سب کو یکجا ہونا ہی پڑے گا، ورنہ سب ہی خطا اٹھائیں اور سب کے ساتھی بھی بھیانک طریقے سے رزیل قوتوں کے قیدی بنے۔ کرنل فریدی نے طویل سانس لے کر کہا، اب یہ کل 12 سیکرٹ ایجنٹ اور محتاط طریقے سے آگے بڑھنے لگے تاکہ طریق دنیا کا بھید پا سکے۔ اچانک ہر طرف تاریکی پھیل گئی اور ان سب کو اپنے گرد سائے گردش کرنے لگی، اور اس کے ساتھ ہی یہاں بے شمار افراد ان کے قریب آ گئے۔ ان کو دیکھ کر سب چونک گئے، کیونکہ یہ سب انہی کی ساتھی لڑکیاں تھیں، لیکن ان سب کے چہرے سپاٹ اور آنکھیں اس طرح پتھر کی طرح اور سرخ انگارہ تھی جیسے ان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا، اور ان کی تعداد 7۔ ان 7 لڑکیوں کے ساتھ ہی سائے گردش کر رہے، اور ایسے گردش کرتے ہوئے سائے ان سب نے شیطان کے مختلف خفیہ ماپنوں میں دیکھ چکے تھے جن کو یہ فنا کرنے گئے تھے، لیکن خود ہی ان کے ساتھی ہولناک انداز میں شیطانیت کی بھینٹ چڑھ گئے۔ یکلگ ان کے 7 لڑکیوں کے ہاتھوں سے آگ کے شرارے نکلے اور ان سب کی طرف بڑھے، اور آگ لگنے سے یہاں انسانی چیخیں گونج۔ جوزف کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کا دماغ سویا ہوا، لیکن بہت دور سے اس کے سوئے ہوئے دماغ کی روشنی کی کرن جاگی تو جوزف کی آنکھ کھل گئی۔ تو یہ دیکھ کر جوزف تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہوا کہ یہاں ہر طرف سے لبادوں میں ملبوس نوجوان مرد و خواتین اپنے سینوں پر ہاتھ رکھے آ جا رہے، گویا کہ ان کو سیاہ لبادے والے مرد و خواتین کی اچھی خاصی تعداد تھی، لیکن اس وقت سبھی خاموش تھے اور اپنے سینوں کو پکڑے ہوئے۔ اوہ، تو سرخ چیل کی سیاہ دلدل کی کالی چیلوں نے انڈے دے دیے، اور دنیا کے لوگ ان خوفناک چیلوں کا شکار بن چکے۔ جوزف نے خوفزدہ اور کھوئے ہوئے لہجے میں کہا، اوف، یہ کیسی ہولناک اور سیاہ دلدل کی بھیانک رزیل طاقت جس نے میرے پرنس مکاشو کی جوزف دی گریٹ کے دماغ میں بھی اپنا اثر ڈال دیا۔ جوزف نے پھر خود سے کہا، اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ جیسے ہی اٹھا اس نے دیکھا کہ سیاہ لبادے والے اس کے بے خبر اپنے سینوں کو پکڑے گھوم رہے، جیسے انہوں نے جوزف کو دیکھا ہی نہ ہو۔ اف،
ان لوگوں کی آنکھوں میں تو کماشا کا سایہ گردش کر رہا ہے، جو صرف سات دلدل کے سب سے رذیل اور خوفناک شیطان کا سایہ ہے، اور اس کا مقابلہ کرنا تو میرے بس سے بھی باہر۔ جوزف نے ہونٹ بھینچ کر کہا۔ جوزف نے دیکھا کہ یہاں طریقی کا راز تھا، لیکن پھر بھی اسے یہاں کا ماحول نظر آ رہا تھا۔ جوزف ان سے باتوں سے بے نیاز ہو کر آگے بڑھنے لگا تو اچانک اس کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھ دیا تو جوزف چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ او طارق صاحب، آپ بھی یہاں؟ تو کیا آپ بھی اس دلدل کی رذیل قوت کماشا کا مقابلہ نہیں کر پائے؟ جوزف نے چونک کر اور جوش بھرے لہجے میں کہا، کیونکہ یہ طارق ہی تھا جو سیاہ نگاہ پوش شیطانی قوتوں کے آئی پاور کا شکار ہونے کے بعد طارق دنیا کا قیدی بن گیا اور باپ بن کر شہر کے خوفناک منتروں کی بدولت یہاں آقا کی طریق دنیا کا قیدی بن گیا۔ جوزف اور طارق کو بھی یاد کیا گیا۔ انہیں یاد تھا کہ وہ اس کے ساتھی کس طرح بھیانک انداز میں شیطانیت کی بھینٹ چڑھے، لیکن ان کو آخری لمحات یاد نہیں کہ وہ کس طرح یہاں پہنچے۔ ہاں جوزف، میں بھی یہاں ہی ہوں، طارق نے پھیکے ہوئے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو طارق صاحب، آپ جیسا جنگلوں کا ٹائیگر اور معروف سیاہ اور پرستار قوتوں کا عامل بھی اس سے دلدل کی رذیل بدرو سے ہار مان گیا؟ جوزف نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو۔ ہاں جوزف، یہ میری بھی زندگی کا پہلا ماگرائی کیس، جس میں مجھے کسی سفلی دنیا اور کالے منتروں کی رذیل طاقت نے شکست دی، ورنہ اس سے پہلے بھی جب بھی گندی طاقتیں میرے مقابلے آئی ہیں میں نے ان کو جہنم واصل کی ہی کیا۔ طارق نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی اپنے دیگر مرد ساتھیوں کی طرح بھاپ بن کر یہاں اس ملعون کی طریق دنیا کے قیدی بنے ہیں۔ لیکن یہ سب مرد اور خواتین کون ہیں؟ اور ایسا لگ رہا ہے جیسے ہمیں دیکھ ہی نہ پا رہے ہیں۔ جوزف نے حیرت سے کہا، جوزف، یہ سب بدقسمت شیطان کے پیروکار بن چکے ہیں، اور ہمیں بھی یہاں اسی سلسلے میں لایا گیا تاکہ ہم براہ راست شیطان کے پیروکار بنیں۔ طارق نے کہا تو جوزف اس طرح سر ہلانے لگا جیسے اسے یقین ہو کہ طارق ایسا ہی کہے گا۔ جوزف، دراصل اس آقا نامی شیطان پرست کا ہم مقابلہ ضرور کر لیں، لیکن غالباً میری طرح تمہارا بھی کسی ایک ایسے شیطان کے پاورفل ساحر سے ٹکراؤ ہوا ہے جو اپنی آنکھوں سے بے حد سے زیادہ آئی پاور رکھتا ہے، اور ہم ان کی آئی پاور کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے ہمیں شکست ہوئی۔ طارق نے کہا، طارق صاحب، جس طرح آپ کو اور مجھے یہاں طریق دنیا میں ہوش آیا ہے، ہمیں یہاں اپنے اور دنیا کے معروف سیکرٹ ایجنٹوں کے ممبران بھی نظر آ سکتے۔ جوزف نے کہا، ہاں جوزف، تم درست کہہ رہے ہو، اور ہمیں ان سب کو اور خاص کر اپنے ساتھیوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ طارق نے کہا تو جوزف نے سر ہلا دیا اور اب یہاں آگے بڑھنے لگے، اور حیرت انگیز طور پر ان کو وقفے سے سیکرٹ ایجنٹ پڑے ہوئے نظر آئے، جن میں ان کے اپنے اور دیگر معروف اور دشمن ملکوں اور ایجنسیوں کے ممبران بھی پڑے تھے، اور سب بدستور بے ہوش تھے۔ حیرت ہے طارق صاحب، ان سب کو ابھی تک ہوش کیوں نہیں آیا؟ حالانکہ اب تک تو ان کو سب کو ہوش آ جانا چاہیے تھا۔ جوزف نے ٹائیگر کے قریب آ کر اسے ہلا جلا کر اور مخصوص طریقے سے ہوش دلانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن بے سود۔ ٹائیگر کو کسی طرح بھی ہوش نہیں آ رہا تھا۔ حیرت ہے طارق صاحب، یہ میری ساتھی ٹائیگر کو ہوش کیوں نہیں آ رہا؟ جوزف نے کہا، جوزف دیکھو، کیا ٹائیگر کی آنکھوں میں سرخ دھبے ہیں؟ یکلک طارق نے چونک کر کہا۔ تو جوزف نے ٹائیگر کی آنکھوں کو کھول کر دیکھا تو اسے واقعی سرخ دھبے نظر آئے۔
او مائی گاڈ، یہ تو ٹائگر کی آنکھوں میں سرخ دلدل کی سیاہ مرچیں بھری ہوئی، اور ان کو ایسے ہوش نہیں دلایا جا سکتا جب تک سرخ دلدل کا پانی ان کی آنکھوں میں نہ ٹپکایا جائے۔ جوزف نے ہونٹ کھینچ کر کہا، میں نے تمہارے ساتھی روبرٹ کی آنکھوں میں بھی دیکھ لیا اور اپنے ساتھی ہریش کی آنکھوں میں بھی دیکھ، ان دونوں کی آنکھوں میں بھی ایسے ہی دھبے ہیں، جو کہ نشانی ہے کہ ان سب کا ابھی ہوش میں آنا مشکل ہے۔ طارق نے تشویش بھرے لہجے میں ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا، اوہ، تو روبرٹ بھی سرخ دھبوں کا شکار بنا، اور آپ کا ساتھی ہریش؟ جوزف نے چونک کر، ہاں جوزف، اور میرے خیال میں یہاں بکھرے ہوئے دیگر ممبران کا بھی روبرٹ، ٹائگر اور ہریش جیسا ہی حال ہوگا، اور ابھی فی الحال ہم ان کو کسی صورت میں ہوش میں نہیں لا سکتے، اور نہ ہی یہ ہوش میں آ سکتے ہیں آرام۔ طارق نے مایوس لہجے میں کہا، گویا کہ جوزف خود بھی یہ سب باتیں اپنے فادر جوشوا سے معلوم کر سکتا تھا، لیکن جب بھی طارق کے ساتھ جوزف ملتا تھا تو طارق جیسے جہاں دیدہ سیاہ اور پرستار شخص کی باتوں پر ہی بھروسہ کرتا اور اسے مشورہ لیتا تھا، کیونکہ جوزف طارق جیسا پرستار شخص کی قوتوں کو مانتا تھا۔ یہاں تک کہ دنیا کے طریق گوشتوں میں تھوڑے تھوڑے وقفے سے ان کے دیگر ساتھی اور بلیک ڈیتھ کا جیفرڈ سلوکا اور زیرو لینڈ کا بھی بے ہوش پڑا ہوا، اور ان کی آنکھوں میں بھی ان دونوں نے جھانک کر دیکھا، لیکن جیفرڈ سلوکا اور سنگھی کی آنکھوں میں بھی وہی صرف بس۔ اب انہوں نے اسرائیل کے کرنل ڈیوڈ اور کرنل فرانک کو بھی چیک، وہاں بھی یہی حال، لیکن جوزف اور طارق سبھی کی آنکھوں میں جھانک رہے، اور جوزف نے اپنے مزید ساتھیوں صفدر، شکیل اور تنویر کی آنکھوں میں جھانک، تو یہاں بھی وہی حال، اور طارق نے اپنے ساتھیوں کیپٹن حمید، انور، انسپکٹر جگدیش اور قاسم کی آنکھوں میں جھانک، تو سب بھی، تو یہاں بھی سب بہت ہی بری طرح شیطانیت آئی پاور کا شکار ہو کر بے سود پڑے۔ اب طارق میجر پرمود کے ساتھیوں کی طرف بڑھا اور آفتاب سعید، کیپٹن نوازے اور کیپٹن توفیق کی آنکھوں میں جھانک تو مایوس ہو گیا، اور جوزف ڈاکٹر سائمن کے ساتھ کیپٹن مائیکل، رالف، ڈریگن سلوکا اور ہرشل کی آنکھوں میں جھانک، تو ادھر بھی یہی سب حال۔ طارق صاحب، میں نے ایک بات نوٹ کی، ہمارے باس عمران صاحب یہاں قید میں نہیں ہیں، اور نہ ہی آپ کے ساتھ ہی کرنل فریدی صاحب یہاں پر ہیں، اور اسی طرح ڈاکٹر سائمن اور میجر پرمود صاحب جیسے معروف سیکرٹ ایجنٹ یہاں آئی پاور کا شکار ہو کر قید نہیں ہوئے۔ جوزف نے چونک کر، ہاں، ویسے تو بلیک ڈیتھ کا میجر سارگن، زیرو لینڈ کا فینچ اور اسرائیل سیکرٹ سروس کے کرنل براس کو بھی یہاں ہونا چاہیے، لیکن وہ بھی یہاں نہیں ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ آئی پاور کا شکار ہونے سے بچ گئے۔ طارق نے کہا، لیکن طارق صاحب، ہم دونوں کیسے آئی پاور کا شکار ہونے کے باوجود ہوش میں آئے ہیں؟ جوزف نے حیرت سے کہا، دراصل جوزف، ہم نے ایک تو اپنی پرستار قوتوں کا سہارا لیا، ان شیطانوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور ہماری پرستار قوتوں نے ہمارے ذہنوں کو بیدار کیا۔ طارق نے کہا تو جوزف نے سر ہلا دیا، ارے جوزف، یہ دیکھو، میجر پرمود کی ساتھی لٹوش کی آنکھوں میں سرخ دھبے نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم اسے ہوش میں لا سکتے ہیں۔ طارق نے چونک کر لٹوش کی آنکھوں کو کھول کر چونکتے ہوئے کہا، ہاں طارق صاحب، یہاں بابا رستم کی آنکھوں میں بھی یہی حال، اور اس کی آنکھیں نارمل۔ جوزف نے خوشی بھرے اور چونکتے ہوئے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، ان کو ہوش میں لانے کی کوشش کرو۔ طارق نے کہا اور لٹوش کو ہوش دلانے لگا۔ نہیں طارق صاحب، یہ ایسے ہوش میں نہیں آئے گا۔ جوزف نے چونک کر کہا، جیسے اس کے دماغ میں کوئی اور آئیڈیا۔ ہاں بولو، کیسے ہوش میں آئیں گے یہ؟
طارق نے اپنی طرف سے کوشش کرنے کے بعد جوزف سے پوچھا، تو پڑے گا جس سے آ جائیں گے۔ جوزف کی گردن کی ایک مخصوص رقص کر تو ٹونی بات ہوش اور طارق کو بھی ہوش دلا۔ ارے کہاں؟ جہاں طریق کی حیرت سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، لاٹور کچھ دیر صبر، ابھی تو قابل طارق، ارے لگ ٹرائی تو طارق پاس کر اس طرح محسوس کر کا جیسے بم پھڑا۔ جوزف طارق حیرت تماشے کو دیکھ، ارے یہ تو اور عمران تو ساتھی جوزف دکھ گئے۔ جس لفظ ٹونی نے دونوں دیکھ کہا اور خود کو چھوڑا۔ کیا معلوم نہیں، ہاں کراتے ہوئے کہا، جیسے یہاں کے لیے ہوش میں لایا گیا۔ اپنی آنکھوں میں کیا پٹی چڑھ ڈالی تھی، کیونکہ یہ اس کا پرسرار مناظر قدرے ڈر گیا اور سیاہ پٹی سے آئے پاور چیتا کا مکمل طور کارڈ، اور ٹونی نے تو ویسے بھی گوگل شیطانوں کو دیکھنے پر شکار ہو گیا، اور جوزف اور طارق تو ویسے ہی اپنی پرسرار قوتوں سے خود ہی ہوش میں آ گئے۔ ارے جوزف یاد میں ہم نے بھی غور نہیں کیا، یہاں ہم چاروں کی اور دیگر ایجنسیوں اور ملکوں کی ایک بھی سیکرٹ ایجنٹ لڑکی نظر نہیں آ رہی۔ طارق نے چونک کر جوزف سے کہا، تو وہ بھی لٹوش اور ٹونی کے حسین لڑکیوں کے ذکر پر اسے یاد آیا۔ طارق صاحب، ہم مردوں کو انتہائی بھیانک انداز میں پاورفل کالے سحر کے ذریعے ہاتھ بنا کر یہاں قیدی بنایا گیا تھا، اور خواتین کو آئے پاور کے ٹرانس میں گندی دلدل کے رزیل طاقتیں اپنے شکنجوں میں جکڑا کر اپنا قیدی بنا کر لے گئیں، اور میرے خیال میں ان کو کسی اور جگہ قید کیا گیا۔ جوزف نے کہا، ہائے، تو کیا اتنی ساری حسین لڑکیاں دلدل سے نکلیں گی؟ ارے پھر تو وہ بھوت بن جائیں گی اور مجھے نظر بھی نہیں آئیں گی۔ اگر میں نے کسی کو ڈیٹ ماری تو کہیں وہ تمثیلہ بھابی نہ نکلے۔ اگر ایسا ہوا تو میرا یار پرمود میرا کورٹ مارشل کر دے گا۔ لٹوش نے رونی صورت بنا کر کہا، تو ٹونی اور طارق ہنس پڑے اور جوزف ہانگ کانگ کی مانند اس تماشے کو دیکھنے لگا جو کہاں کی بات کہاں پہنچا رہا تھا۔ جوزف، حیران ہونے کی بات نہیں، لٹوش حماقتوں میں عمران اور تمہارے بگ باس سلیمان سے بھی 2 قدم آگے ہے۔ طارق نے ہنستے ہوئے کہا، ارے نہیں طارق صاحب، وہ کم بخت باورچی میرا نہیں بلکہ میرے دوست رابرٹ کا بگ باس بنا ہوا۔ معلوم نہیں رابرٹ کو
اس احمد میں کیا نظر آیا جو اسے بگ باس بنا دے؟ جوزف نے منہ بنا کر کہا تو تینوں ہنس پڑے۔ اچھا خیر، سب اٹھو اور اب ہم یہاں سے نکلتے ہیں۔ جب آقا جیسا شیطان جہنم واصل ہوگا تو ہمارے یہ ساتھی ہوش میں آ جائیں گے، اور صرف ابھی آقا ہی ان کو اپنے آئی پاور کے سحر کو ختم کر کے ہوش میں لا سکتا ہے۔ ہمیں اپنے دیگر ساتھیوں جو یہاں نہیں ہیں ان تک پہنچ کر مل کر آقا کو خاتمہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ اگر ہم ہلکے پڑ گئے تو آقا ہمارے ذہنوں پر مکمل طور پر قابض ہو کر شیطان مردود کا پیروکار بنا دے گا۔ طارق نے سنجیدگی سے کہا تو جوزف بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ ابھی چاروں ایک ساتھ آگے بڑھنے لگے تاکہ اپنی ساتھی لڑکیوں کو ٹریس کر سکیں۔ حیرت انگیز طور پر اب یہاں شیطان کے پیروکار مرد اور خواتین نہیں چل پھر رہے، شاید وہ کسی اور جگہ چلے گئے۔ طارق صاحب، کیا آپ کو روباش کا عمل پڑھنا آتا ہے؟ یکلک جوزف نے طارق سے پوچھا تو طارق نے چونک کر اسے دیکھا اور سر ہلا دیا۔ ہاں جوزف، تم نے درست وقت میں صحیح عمل یاد دلایا۔ ہم اس تاریک دنیا سے سحر کے ذریعے قید ہوئے اور روباش کے عمل سے یہاں سے ہم باہر نکل سکتے ہیں۔ طارق نے چونک کر کہا۔ اب جوزف اور طارق ایک ساتھ کھڑے ہو کر اپنی آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگے تو ٹونی اور لاٹوش ان کو حیرت سے دیکھنے لگے، لیکن خاموش ہی رہے کیونکہ دونوں ہی جوزف اور طارق کی پوری اسٹار طاقتوں سے واقف تھے۔ اچانک یہاں گھٹاٹوپ اندھیرا چھا گیا تو طارق اور جوزف کے چہروں پر مسکراہٹ رنگی اور دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما، اور جوزف نے ٹونی اور طارق نے لاٹوش کا ہاتھ، تو ان کے وجود ایک دفعہ پھر غائب ہونے لگے جیسے اس تاریک دنیا کے قیدی بننے سے پہلے ہوئے، اور کچھ دیر بعد ان سب کو پھر ہر طرف روشنی نظر آئی تو ان چاروں نے دیکھا کہ وہ سنگلاخ چٹانوں میں موجود، اور پھر ہر طرف روشنی نظر آئی تو ان چاروں نے دیکھا تو سنگلاخ چٹانوں میں موجود، اور یہاں ان کو 7 افراد نظر آئے جو خواتین سے فائٹ کر رہے، اور ان خواتین مرد حضرات اور خواتین کو دیکھ کر یہ چاروں چونک گئے اور حیرت کی شدت سے اس فائٹ کو دیکھنے لگے۔ گویا کہ ویسے تو عمران، کرنل فریدی، ڈاکٹر سائمن اور میجر پرمود بھی اپنی اپنی ٹیم کے سربراہی تھے، لیکن اتفاق سے اس وقت کرنل راس جو اپنی ٹیم کا لیڈر صرف اسی کے 5 متحد اس کے ساتھ باقی لیڈر صرف خود ہی تھے، اس لیے کرنل راس نے اپنی اہمیت جتلانے کے لیے اپنے 5 متحدوں کو آگے رکھا، اور جیسے ہی آگ کے شعلے ان کی طرف آئے، بدقسمتی سے یہ اسٹائلش سیکرٹ سروس کے 5 ارکان آگے ہونے کی وجہ سے آگ کی لپیٹ میں آ اور ان کے وجود آگ میں جلنے لگے اور ان کے منہ سے دردناک چیخیں نکل گئی۔ جلدی سے نیچے لیٹ جاؤ، عمران زور سے چیخا، کیونکہ عمران نے دیکھ لیا تھا کہ ان 5 کے مرنے کے بعد ان کی ساتھی لڑکیوں کے ہاتھوں سے ایک دفعہ پھر آگ کے شعلے جو کہ انتہائی حیرت انگیز تھے، جیسے ان کی ساتھی ایجنٹ لڑکیاں خود ہی کوئی خوفناک ساحر ہوں، اور عمران کے خبردار کرنے پر سبھی تیزی سے نیچے لیٹ اور آگ کے شعلوں کا دوسرا حملہ ان کے سروں کے اوپر سے ہوتا ہوا نکل گیا اور سنگلاخ پتھروں سے راگ۔ جولیا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں عمران ہوں، پر عمران نے کھڑے ہو کر غصے کی شدت سے کہا، کیونکہ عمران سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کسی مشن میں شیطانی ساحرہ کی طرح جولیا کے ہاتھوں سے آگ کے شعلے نکلے۔ روزا، میں تمہارا باس ہوں، میں حکم دیتا ہوں کہ شرافت سے ہمارے پاس آ جائے۔ کرنل فریدی نے روزا کی طرف دیکھ کر سختی سے کہا، کیپٹن نیزا، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم نے سیکرٹ ایجنٹ لڑکیوں کے ساتھ مل کر اپنے ہی سروس کے 5 ارکان کو آگ میں جلا دیا، اور یہ سب کیا کیا ہے؟ کیسے تمہارے ہاتھ سے آگ نکل سکتی؟
کرنل روز نے بھی ایک ہی نشست میں اپنے 5 ممبران کو شہر کی خوفناک آگ میں جل کر مرتے دیکھ غم اور غصے میں کہا۔ ڈاکٹر سائمن اور میجر پرمود بھی اپنی منگیتروں بیرسٹر کلارا اور لیڈی بلیک تمثیلا کو دیکھنے لگی، جن کی آنکھیں سے دہک گئیں، جیسے ان کے ساتھ ہی نہیں بلکہ دشمن ہو یہ سب۔ اور میجر سارگن اور فرینچ بھی خوف اور حیرت سے منہ پھاڑے رینا منڈارے اور نانوکا کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ ان وعدہ خلاف اور دغا باز ہرکاروں کی ساتھی لڑکیاں ان کو چھوڑ کر بقیہ افراد پر آگ برساتی تو ان کو حیرت نہ ہوتی، لیکن دوسرے حملے میں یہ دونوں بھی بال بال خوفناک آگ کا شکار ہوتے ہوئے بچے۔ حیرت انگیز طور پر دوسرے حملے میں ہر فائٹر لڑکی نے اپنے ہی ساتھی کا نشانہ بنایا، جو ان کے لیے شدید حیرت کا باعث۔ ڈاکٹر، میجر اور کرنل صاحب، ہماری ساتھی لڑکیاں اپنے حواس میں نہیں ہیں، اور شیطان پرست آقا نے ان کو مکمل طور پر اپنے ٹرانس میں لے لیا ہوا، اور اب ہم اپنی ساتھی لڑکیوں کی نظروں میں ان کے سخت دشمن ہیں، اور یہ اپنے شیطانی آقا کے حکم کے ہی تابع ہیں۔ عمران نے غور سے جولیا اور دیگر سیکرٹ لڑکیوں کی آنکھوں میں غور سے جھانک کر ہارن بھیج کر کہا، تو کرنل فریدی، میجر پرمود اور ساتھ ڈاکٹر سائمن کے ساتھ کرنل راس، میجر سارگن اور فرینچ بھی چونک پڑے۔ وہ واقعی خوف اور حیرت سے ہماری اپنی عقلیں ماری گئیں، کیونکہ ہماری ساتھی سیکرٹ ایجنٹ لڑکیوں کے ہاتھوں سے جیسے ہی آگ کے شرارے نکلے ہیں، ہمیں فوراً ہی سمجھ جانا چاہیے کہ یہ سب شیطان کے سحر کا شکار ہے۔ میجر پرمود نے کہا، اوہ، ہمارے ساتھ جوزف یا طارق صاحب بھی نہیں، جس خوفناک صورتحال میں ہمارا ساتھ دیتے، کیونکہ یہ صورتحال تو بہت ہی خوفناک۔ کرنل فریدی نے بھی ہارن بھیج کر کہا۔ اسی دوران ان کی ساتھی لڑکیاں ان کے قریب اور ان کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح جیسے ان میں خون اتر آیا، اور ان کے قریب آتے ہی انہوں نے اپنے ہی ساتھی مردوں پر ہولناک وار کر دی۔ جولیا تو ویسے بھی ڈینجرس جولیانا مشہور، اور عمران نے اسے ہر فن میں طاق کر دیا تھا۔ اسی طرح کرنل فریدی نے بھی روزہ جیسی ہنرمند لڑکی کو ٹریننگ دے کر خوفناک فائٹر بنا دیا، اور تمثیلا تو ویسے ہی اپنی صلاحیتوں سے لیڈی بلیک مشہور تھی، اور کیپٹن لیزا لیڈی ڈیتھ کے نام سے جانی جاتی، اور ان سب نے آتے ہی اپنے ہی لیڈروں پر خوفناک وار شروع کر دیے اور ان سے خوفناک جسمانی فائٹ کرنے لگے۔ لیکن چونکہ ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ ان کی ساتھی لڑکیاں شیطان کی وار کے خوفناک ٹرانس کے شہر میں ہیں، اس لیے سوائے اپنے دفاع کرنے کے کچھ نہیں کر سکتے۔ روزہ، ہوش میں آؤ، میں کرنل فریدی ہوں۔ کرنل فریدی نے روزہ کی خوفناک جوٹوں کے وار کو اپنے ہاتھوں پر روکتے ہوئے غصے سے اس سے پرے دھکیلتے ہوئے کہا، کلارا، تم اپنے ہوش کھو چکی ہو، میں ڈاکٹر سائمن ہوں، تمہارا منگیتر۔ ڈاکٹر سائمن بھی اس انوکھی صورتحال سے پریشان ہو کر اپنی ہی منگیتر کا خوفناک وار روکتے ہوئے زور سے چیخ، لیکن بیرسٹر کلارا جیسے خوفناک فائٹر بھی بھرپور انداز میں چیختے ہوئے صرف ڈاکٹر سائمن پر ہی وار کر رہی۔ تمثیلا، تم شیطانی ٹرانس میں ہو، اپنے یہ حملے بند کرو، ورنہ میں منگیتر اور بوس کے رشتے کو بھول کر تمہارا خاتمہ کر دوں گا۔ میجر پرمود بھی تمثیلا جیسی ہنرمند فائٹر کے خطرناک وار کو روکتے ہوئے غصے سے کہہ ڈالا، گویا کہ ان سب کو معلوم ہو چکا تھا کہ ان کی ساتھی لڑکیاں شیطانی ٹرانس میں، لیکن پھر بھی اپنا دفاع کرتے ہوئے چیختے ہوئے ان کو سمجھانے میں لگے ہوئے۔ کیپٹن لیزا، میں صرف تمہارا چیف ہی نہیں بلکہ تمہارا دوست بھی ہوں، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ کرنل راس کو اپنی ہی ساتھی متحد لیڈی ڈیتھ کیپٹن لیزا کے حملوں پر حیرت، غم اور غصہ آ رہا تھا، لیکن کرنل روز اپنا دفاع ہی کر رہا تھا۔ ادھر رینا منڈارے نے بھی بس نہیں کیا،
اور میجر سارگن پر تابڑتوڑ حملے کر رہے اور اپنے ہی خطرناک تنظیم ممبر کے خوفناک حملوں سے میجر سارگن کو اپنا آپ بچانے میں مشکل ہو رہی، لیکن میجر سارگن اپنی پارٹنر رینا منڈارے سے فائٹ نہیں کر رہا بلکہ صرف اس کے وار کو روک رہا، اور فینچ بھی بار بار نانوتا کو اپنے اوپر حملہ کرنے سے منع کر رہا، لیکن ان ساتوں میں سے کوئی بھی فائٹر لڑکی بھی اپنے ہی ساتھی پر وار کرنے اور اسے چھوڑنے کو تیار نہ تھی۔ دراصل آقا کو معلوم ہو گیا تھا کہ ان کے وہ ساتھی مرد اور لیڈی اور لیڈر جو اپنی صلاحیتوں یا اتفاق سے اس کی شیطانی طاقتوں کے خوف اور بھیانک مناظر کے حملوں سے بچ گئے ہیں، وہ سبھی اس کے خفیہ شیطانی معبد اور اس کی خفیہ تاریک دنیا کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ اس لیے آقا نے ان ساتوں کو اپنے ٹرانس میں لے کر ان پر خوفناک سحر کر دیا، جسے ان کے ہاتھوں میں دو دفعہ خوفناک شیطانی آگ کی پاور بھی ڈال دی اور ان کو اپنے پاورفل خالص سحر سے باہر لے آیا، جہاں اس کی خاص شیطانی طاقتیں بھی یہاں موجود اور ابھی تک صرف سیاہ سایوں میں یہی گھوم رہی۔ اور شیطانی ٹرانس میں آنے کے بعد ان سب نے آگ کے پہلے وار کے بعد دوسرے وار میں اپنے ہی ساتھیوں کو نشانہ بنا اور اب چیختی ہوئے اپنے ہی لیڈرز اور خاص ساتھیوں سے فائٹ کرے، جو شیطانی سحر کاری کا ہولناک اثر تھا۔ اچانک ڈاکٹر سائمن کی نظر طارق، جوزف، لاٹوش اور ٹونی پر پڑی۔ ارے طارق صاحب، جوزف، لاٹوش اور ٹونی یہاں کیسے پہنچ گئے؟ ڈاکٹر سائمن نے بیرسٹر کلارا کے خطرناک وار کو ایک دفعہ پھر روکتے ہوئے اسے دھکا دیتے ہوئے کہا۔ تو کرنل فریدی، میجر پرمود اور عمران نے بھی اپنے ساتھی لڑکیوں کو روزہ، تمثیلہ اور جولیا کے خوفناک واروں کو روکتے ہوئے چونک کر طارق صاحب کچھ کریں، یہ روزہ کو کیا ہو گیا ہے؟ کرنل فریدی نے تیز آواز اور غصے سے روزہ کے بھرپور فلائنگ کک کو ہاتھوں پر روکتے ہوئے اسے دھکا دیتے ہوئے کہا۔ باس، مسی پر سیاہ دلدل کے سایوں کا وار، آپ نے اسے دھوئیں کو ختم کرنا ہے، پھر مسی آپ سے فائٹ نہیں کرے گی، یکلک جوزف نے تیز آواز میں کہا۔ ابے کالیے، میں جانتا ہوں جولیا پر تجھے جیسے کالے بھوت کا کالا وار ہے، اسے آخر ختم کیسے کریں؟ کیسے اسے ختم کروں؟ اس کا کوئی بھی طریقہ ہوگا؟ عمران نے جولیا خطرناک فائٹر کا خطرناک وار روکتے ہوئے بھی امکانہ انداز میں۔ دراصل طارق اور جوزف جیسے ہی لاٹوش اور ٹونی کے ساتھ اپنے پراسرار الوف کے ذریعے طریق راہوں یا آقا کی طریق دنیا سے نکلے، سیدھے یہاں پہنچے اور اپنی ہی ساتھی لڑکیوں کے ساتھ اپنے لیڈروں کو فائٹ کرتے دیکھ کر شدید حیران، لیکن جلد ہی طارق اور جوزف جیسے پراسرار بندوں کو سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہ سب شیطانی ٹرانس کے متحد آقا کے حکم سے اپنے ہی لیڈروں کو مارنے کے لیے تیار۔ کرنل صاحب، ہم سب لیڈروں کو اپنی ساتھی لڑکیوں کے وار نہ صرف روکنے ہیں بلکہ اپنی ان شاگردوں اور بلا کی خوفناک فائٹر ساتھیوں کو کسی طرح بے ہوش کرنا ہوگا، ورنہ صرف خالی دفاع کرتے رہے تو ہماری ہی خاص ساتھی لڑکیاں ہمیں زخمی کر دیں گی، کیونکہ یہ سبھی دنیا کی مانی ہوئی خوفناک فائٹرز ہیں۔ ڈاکٹر سائمن نے بیرسٹر کلارا کی آواز کو روکتے ہوئے اس بار مخصوص طریقے سے لیکن کافی زور سے بیرسٹر کلارا کا وار روک کر اس کی گردن پر وار کیا، تو ڈاکٹر سائمن جیسے فولادی انسان کے اس مخصوص وار سے بیرسٹر کلارا کٹے ہوئے تیر کی طرح نیچے گرتی چلی گئی۔ ڈاکٹر سائمن کے وار کے بعد کرنل فریدی اور میجر پرمود نے بھی موقع پر اپنی خوفناک فائٹر لڑکیوں کے سروں پر وار کیا، تو روزہ اور تمثیلہ بے ہوش ہوتی چلی گئی اور میجر سارگن نے بھی گن کا وار رینا منڈارے کے سر پر مخصوص انداز میں مارا، اور فینچ نے بھی نانوتا کے خوفناک وار کو اپنے ہاتھوں سے روک کر میجر سارگن کی طرح رائفل سے وار کیا، ذہنوں کو تاریکی میں ڈبا دیا۔ اب سب ہی خوفناک فائٹر ہونے کے باوجود اپنی ساتھی لڑکیوں سے بری طرح پٹنے کے بعد کانپ رہے، لیکن عمران نے کپا کر
جولیا کی آنکھوں میں جھانکنے لگا اور جولیا کے ذہن کو ایک زوردار جھٹکا لگا، کیونکہ عمران جیسے کبھی دماغ اور ہپنوٹائز کرنے کے ماسٹر کے آئی پاور نے جولیا کے دماغ کو ہلا کر رکھ دیا اور جولیا کے دماغ میں شدید درد کی لہر دوڑ گئی اور وہ عمران سے فائٹ چھوڑ کر ٹک اس کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی، اور دوسری طرف کرنل راس بھی فائٹ کے دوران اپنی ہی ساتھی کیپٹن لیزا کی شعلہ نظروں کو دیکھ کر ہپنوٹائز کا عمل شروع کر دیا، کیونکہ ان سب میں عمران اور کرنل روز ہی ٹیلی پیتھی کے ماسٹر اور ہپنوٹائز کر کے آنکھوں کے ذریعے دل و دماغ کو قابو کرنے کا فن خوب جانتا، اور کیپٹن لیزا بھی اپنے بوس کرنل راس کے ہپنوٹائز کا شکار ہونے لگے، اور جولیا کی طرح اس کے دماغ میں بھی دھماکے ہونے لگے اور دونوں نے اپنے حملے بند کر دیے۔ کرنل فریدی، میجر پرمود، ڈاکٹر سائمن، میجر سارگن اور فین حیرت سے چونک کر عمران اور کرنل راس کو دیکھا، جنہوں نے اپنی ساتھی لڑکی سے اس کی خطرناک فائٹ کا دفاع کرتے ہوئے ان کو اپنے ٹرانس میں لے لیا۔ مزید آگے جاننے کے لیے کہ کیا ہوا ہے، ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ آنے والا ہر نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔